یوبی اسکینڈل وہ واقعہ تھا جس کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا کہ اگر بلوچ کو پڑھنے کا بھی حق نہیں تو بلوچ کو کرنا کیا چاہیے. یہ وہ واحد راستہ ہے جب پوری بلوچ کو اس راستے کی طرف جا رہی ہے. وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اپنی پاسماندگی کو دیکھ کر وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, مگر کیا یہ ریاست ہمیں پڑھنے بھی نہیں دینا چاہتی. تو چیزوں نے جو مجھے موٹیویٹ کیا وہ یہی تھی, ایک سیاست کرنا اور ڈاکٹر بننا. سیاست اس وجہ سے کرنا کیونکہ عوام کو یا قوم کو اس کے حقوق مل سکے, اور ڈاکٹر اس وجہ سے بننا تاکہ عوام کی خدمت کی جا سکے. ایجوکیشن, رائٹ آف اسپیچ, رائٹ ٹو لیو. جو بلوچستان میں قوانین نافذ ہیں وہ پاکستان کے آئین کے بالکل منفی ہیں. 7 مہینے تک ہم اپنے والد کے لیے در بدر رہے. اس وقت میں کلاس 5 میں پڑھتی تھی اور مجھے ان چیزوں کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہے پریس کلب, کیا ہے احتجاج, کیا ہوتا ہے. تو جب ہم پہلی مرتبہ احتجاج کے لیے گئے تو مجھے یاد ہے مجھے یہی کہا گیا کہ اگر تم اپنے ابو کو واپس لانا چاہتی ہو تو تمہیں یہاں نعرے لگانے پڑے گی. جتنے تیز تم نعرے لگاؤ گی اتنا ہی وہ تمہاری آواز سنیں گے. اس وقت کی میری پہلی اسپیچ میں اب تک نہیں بھول سکتی. جب مجھے اسپیچ کے لیے بلایا گیا تو میں کانپ رہی تھی اور میرے آنکھوں میں صرف اور صرف آنسو تھے. اس دوران جب میں اپنے والد کے لیے جدوجہد کر رہی تھی تو دوسری کلاس میں جو انہوں نے مجھے سبق سکھایا تھا کہ آنکھیں کھلی رکھنا, وہ آتی گئی اور دیکھنا. جب مجھے لگ رہا تھا کہ میں صرف غمزدہ ہوں, جب میں وہاں گئی میں نے دیکھا کہ وہاں علی اصغر بنگلزئی کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے. وہاں کچھ اور فیملیز ہیں جن کے گھر والوں کو 10 سال 12 سال سے اٹھا کر لے گئے ہیں. تب مجھے احساس ہوا کہ میں اکیلی اس درد سے نہیں گزر رہی ہوں. بلوچستان میں ایسے بہت سے افراد ہیں, ویسے بہت سے خاندان ہیں جو اس درد سے گزر رہے ہیں. اس کے بعد پھر سے وہ جدوجہد شروع ہوئی. پھر ہم سڑکوں پہ آئے, پھر سے ہم نے کیس کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان تک میرے والد کا کیس گیا. پھر 1 جولائی 2011 ان کی مسخ شدہ لاش پھینک دی گئی. ایک انسان جو میرا سرمایہ تھا اسے ایک تابوت میں بند کر دیا گیا. میں دیکھ بھی نہیں پائی کہ اس کے جسم پہ کتنے نشانات ہیں.